1270 کی سرد شامیں جب یورپ کی گلیاں خالی اور سنسان لگتی تھیں، ہر گھر کی کھڑکیاں بند اور چراغوں کی مدھم روشنی میں چھایا ہوا خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک عجیب اور پراسرار واقعہ رونما ہوا۔ یہ واقعہ کوئی عام خبر معمول کی تاریخ نہیں تھی، بلکہ یہ اس سال کی سب سے بڑی پراسرار دریافتوں میں سے ایک تھی، جسے بعد میں تاریخ نے دی میرر لیٹرز آف 1207 کا نام دیا۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک غریب مگر علم دوست راہب، جو ایک دور افتادہ گاؤں کے پرانے سموئی میں رہتا تھا، اچانک ایک چھپی ہوئی الماری میں سے کچھ خطوط دریافت کرتا ہے۔ یہ خطوط عام خطوط کی طرح نہیں تھے۔ ان پر لکھے الفاظ سیدھے سیدھے نہیں تھے، بلکہ ایسے لکھے گئے تھے جیسے آئینے میں دیکھا گیا ہو۔ ہر حرف الٹا، ہر جملہ پلٹا ہوا، اور ہر صفحہ ایسے نقش و نگار سے بھرا ہوا تھا کہ اسے پڑھنا تقریباً ناممکن تھا۔ راہب، جس کا نام تھامس تھا، ابتدا میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ خطوط کس نے لکھے تھے اور کس مقصد کے لیے، مگر جیسے ہی اس نے پہلے خط کو ہاتھ میں لیا، اس کے گرد ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ چراغ کی روشنی ہلکی ہلکی لرز رہی تھی، اور کمرے کی دیواریں کسی پراسرار سرگوشی کی گواہ بن رہی تھیں۔ تھامس نے خط کے الفاظ کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا، وہ لفظ با لفظ پلٹ جاتا، اور اس کے دماغ میں ایک عجیب و غریب الجھن پیدا ہوتی۔ یہ خطوط محض کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، یہ ایک ایسی دنیا کے دروازے تھے جو عام انسانی عقل کے لیے پوشیدہ تھی۔ ہر حرف میں راز چھپا تھا، ہر جملہ ایک نئے سوال کو جنم دیتا۔ خطوط کے ساتھ ایک نوٹ بھی موجود تھا جس پر لکھا تھا، جو سمجھنا چاہے وہ دیکھے، جو دیکھنا چاہے وہ سوچے، لیکن خبردار، ہر راز کا اپنا بوجھ ہوتا ہے۔ تھامس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا، مگر اس طرح کا پراسرار نوشتہ اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے سموئی کے دیگر راہبوں سے مدد مانگی، مگر کوئی بھی ان خطوط کو سمجھ نہ سکا۔ سب کے سب مایوس ہو گئے۔ کچھ نے تو کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے، کچھ نے کہا کہ یہ آسمانی پیغام ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ محض کسی پاگل کی تخلیق ہے۔ لیکن تھامس جانتا تھا کہ یہ خطوط محض الفاظ نہیں، بلکہ ایک پیغام تھے، ایک ایسا پیغام جو صدیوں سے کسی کی نگاہوں سے چھپا ہوا تھا۔ اس نے دن رات ایک کر کے ان خطوط کی تحقیقات شروع کیں۔ سب سے پہلے اس نے یہ محسوس کیا کہ ہر خط میں دو طرح کے الفاظ موجود تھے، ایک سیدھی تحریر اور دوسری پلٹی ہوئی تحریر۔ اور جو سب سے زیادہ عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ پلٹی ہوئی تحریر کچھ مخصوص ہندسی اشکال کے اندر چھپی ہوئی تھی، جیسے کوئی خفیہ کوڈ رمز ہو۔ تھامس نے اپنی سمجھ سے باہر ہونے کے باوجود ایک تجربہ کیا۔ اس نے آئینے کا استعمال کر کے پلٹی ہوئی تحریر کو سیدھا کیا، اور دیکھا کہ الفاظ بظاہر واضح ہو گئے ہیں۔ وہ الفاظ اس کے ذہن میں ایک عجیب گونج پیدا کر رہے تھے۔ لکھا تھا، جو دیوار کے پیچھے چھپا ہے وہی حقیقت ہے، جو روشن جگہ میں ہے وہ محض دھوکہ ہے۔ یہ جملہ تھامس کے لیے نہ صرف ایک رہنمائی تھا، بلکہ ایک خطرے کی بھی گھنٹی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ خطوط محض الفاظ کا کھیل نہیں، بلکہ ایک ایسی طاقت کا ذریعہ ہے جو عام انسان کے لیے سمجھ سے باہر ہے۔ اگلے کئی مہینے تھامس نے ہر خط کا تجزیہ کیا، ہر حرف کو آئینے سے پڑھا، اور ہر جملے کے پیچھے چھپے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی۔ لیکن جیسے ہی وہ زیادہ آگے بڑھتا، ویسے ویسے اس کے ارد گرد عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ سموئی کی چھت سے غیر معمولی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، کمرے میں روشنی اپنے آپ مدھم اور تیز ہونے لگی، اور کبھی کبھی خطوط خود بخود کھل جاتے۔ یہ خطوط محض تحریر نہیں تھے، بلکہ ایک زندہ وجود کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ تھامس نے محسوس کیا کہ خطوط کا ہر نیا صفحہ اس کے ذہن میں ایک اور راز ڈال رہا ہے، اور ہر راز اسے حقیقت کے قریب بھی لے جا رہا ہے اور دھوکہ کے جال میں بھی پھنسا رہا ہے۔ ایک دن تھامس نے ایک بہت پرانا خط دریافت کیا جس میں لکھا تھا، جو دیکھنا چاہتا ہے اسے دیکھنے دو، جو چھپانا چاہتا ہے اسے چھپانے دو، مگر یاد رکھو کچھ دروازے کھلنے کے بعد کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ جملہ تھامس کے لیے ایک انتباہ تھا، مگر ساتھ ہی ایک دعوت بھی۔ اس نے سمجھا کہ خطوط کی اصلی طاقت محض پڑھنے میں نہیں، بلکہ ان کے پیچھے چھپے رازوں کو محسوس کرنے میں ہے۔ تھامس نے اپنی پوری زندگی اس راز کی تلاش میں صرف کر دی۔ اس نے گاؤں کے سب سے بڑے دانشوروں، ماہر خطاطوں اور خفیہ علم رکھنے والوں سے مدد لی، مگر کوئی بھی مکمل طور پر ان خطوط کی تشریح نہ کر سکا۔ وقت گزرتا گیا اور خطوط کی افسانوی شہرت گاؤں کے باہر بھی پہنچ گئی۔
لوگ کہانی سننے کے لیے سموئی آتے، لیکن تھامس نے اکثر انہیں محض نظر سے خطوط دکھائے، کبھی پڑھ کر نہیں سنا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر لفظ کا وزن اور ہر حرف کا اثر سننے والے کے ذہن پر ایک گہرا اثر ڈال سکتا ہے، اور کچھ لوگ اس بھاری بوجھ کے لیے تیار نہیں تھے۔ تھامس کی زندگی کے آخری دنوں میں ایک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ خطوط کے سب سے پرانے صفحے، جو 100 سالوں سے سموئی کی الماری میں پڑے تھے، اچانک روشن ہو گئے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اندرونی طاقت نے انہیں زندہ کر دیا ہو۔ تھامس نے آخری بار خطوط کو ہاتھ میں لیا اور ایک لفظ بھی پڑھا، اور اس وقت اس نے محسوس کیا کہ یہ خطوط محض ماضی کے راز نہیں، بلکہ مستقبل کے لیے بھی ایک پیغام رکھتے ہیں۔ اس دن کے بعد تھامس سموئی میں خاموش ہو گیا۔ خطوط پھر بھی وہاں موجود تھے، ہر آنے والے کی نگاہوں کے لیے ایک چیلنج، ہر پڑھنے والے کے دماغ کے لیے ایک مہمہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خطوط نے خود کو دوبارہ چھپا لیا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی کہیں پڑھنے کے انتظار میں ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ خطوط محض ایک افسانہ ہے، مگر جو بھی انہیں دیکھ چکا، اس کے لیے زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ دی مرر لیٹرز اب 1207 کی پراسراریت آج بھی زندہ ہے۔ وہ خطوط جو کسی دور کی تاریخ میں کھو گئے تھے، آج بھی ایک راز کی طرح لوگوں کے دماغ میں گونجتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ خطوط کس نے لکھے، کیوں لکھے، اور اصل میں ان کے پیچھے کون سی طاقت حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ کچھ راز اتنے گہرے اور اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ انہیں محض سمجھنے پڑھنے کی کوشش کافی نہیں ہوتی۔ انہیں محسوس کرنا، ان کے اثرات کو دیکھنا، اور ان کے ساتھ صبر و تحمل سے پیش آنا ضروری ہوتا ہے۔ دی مرر لیٹرز اب 1207 ہمیں یہی سبق دیتے ہیں، ہر راز کا بوجھ صرف وہی اٹھا سکتا ہے جو اس کے لیے تیار ہو، اور ہر حقیقت سب کے لیے ظاہر نہیں ہوتی۔ اور شاید اگر آپ بھی کبھی ان خطوط کے بارے میں سنیں انہیں دیکھنے کا موقع پائیں، تو یاد رکھیں، ہر حرف، ہر جملہ، ہر صفحہ آپ کے دماغ میں گونج پیدا کرے گا، اور آپ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں رہیں گے۔